کبھی کبھار نا ہم کسی انتہائی پیچیدہ مشین کو سمجھنے کے لیے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہمیں دو بالکل مختلف قسم کے کتابچے، مطلب دو الگ مینولز ایک ساتھ پڑھنے پڑ رہے ہوں۔ بالکل، اور یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے ایک عام انسان کے لیے۔ ہاں نا، اور فرض کریں کہ وہ جو پیچیدہ ترین مشین ہے وہ انسانی دماغ ہے۔ ایک کتابچہ جدید سائنس کا ہے جو نیورونز، کیمیکلز اور برین سرکٹس کی انتہائی تکنیکی زبان میں بات کرتا ہے۔ صحیح، جو کہ کافی خشک بھی لگ سکتا ہے۔ بالکل، اور جو دوسرا کتابچہ ہے وہ قدیم روحانیت کا ہے، یعنی جو روشنی، تاریکی، دل کی حالت اور روح کے سکون پر زور دیتا ہے۔ اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ ان دونوں مینولز کو بالکل الگ الگ خانوں میں رکھا جاتا ہے، مطلب سائنس کی لیبارٹری میں دل کا ذکر نہیں ہوتا اور روحانی محفلوں میں نیورو کیمسٹری کی بات نہیں ہوتی۔ ہاں، اور اسی لیے آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی انوکھی تحریر کا کھوج لگانے والے ہیں جو ان دونوں مینولز کو ایک ہی میز پر رکھ کر پڑھنے کی کوشش کرتی ہے۔ مطلب آج کا یہ جائزہ اسی دلچسپ ملاپ پر مبنی ہے کہ کیسے جدید انسانی دماغی سائنس اور قدیم روحانیت ایک ہی مسئلے کو دو مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں۔ اچھا، اور اس سے پہلے کہ ہم اس مواد کی گہرائی میں اتریں، ایک بات کو بالکل واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ بطور تجزیہ کار ہم یہاں کسی مخصوص عقیدے کی تبلیغ نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی پیش کیے گئے مذہبی نظریات کی توثیق یا تردید کر رہے ہیں۔ بالکل، ہم بالکل غیر جانبدار ہیں۔ ہاں، ہمارا مقصد صرف اس تحریر کے سٹرکچر کا جائزہ لینا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ مصنف نے کس طرح جدید اعصابی نظام یعنی نیورو سائنس کے کام کرنے کے طریقے کو روحانی تصورات کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہم بس یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ڈپریشن اور منفی سوچ کو ایک ہی وقت میں حیاتیاتی خرابی اور روحانی کیفیت کے طور پر کیسے پیش کیا گیا ہے۔ تو چلیں پھر اس دلچسپ اور گہرے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ فراہم کردہ تحریر کا باقاعدہ آغاز ایک روایتی اور تفصیلی تعارف سے ہوتا ہے جہاں مصنف نے اپنے مقصد کو واضح کیا ہے۔ میں بالکل ہو بہو مصنف کے الفاظ پیش کر رہی ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر وہ چینل کا تعارف کرواتے ہیں۔ جی، وہ لکھتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی، اور آج کی یہ انتہائی گہری سائنسی اور روحانی تجزیہ پر مبنی تحریر پیش کی جا رہی ہے۔ اور اس میں کریڈٹس بھی دیے گئے ہیں مصنف عاجز مسلمان، معاونت ابو ارمش، AF۔ بالکل، اور پھر وہ مشن بتاتے ہیں کہ اس چینل کا مقصد ہے کہ قرآن، حدیث اور جدید نیورو سائنس کی روشنی میں انسانی دماغ، دل اور جذبات کو سمجھا جائے۔ اور آج کا ٹاپک بھی انہوں نے وہیں کلیئر کر دیا ہے۔ آج کا موضوع اندھیرا دل، نیگیٹو تھنکنگ، ڈپریشن اور برین سائنس۔ ارے واہ، یہ ابتدا ہی ظاہر کرتی ہے کہ مصنف کسی ایک علم کے دائرے میں قید نہیں رہنا چاہتا۔ وہ واضح کر رہے ہیں کہ انسانی جذبات اتنے پیچیدہ ہیں کہ انہیں سمجھنے کے لیے سائنس اور روحانیت دونوں کی عینکیں بے وقت پہننا پڑیں گی۔ صحیح بات ہے۔ اوکے، تو چلیں اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ جب بات ہوتی ہے دماغ کے اندر منفی سوچوں کے پیدا ہونے کی، تو ہمارے معاشرے میں عموماً اسے محض ایک وہم، مطلب ایک وقتی کیفیت یا پھر انسان کی کمزوری سمجھ لیا جاتا ہے۔ ہاں، لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بس زیادہ نہ سوچو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بالکل، لیکن تحریر کا جو پہلا حصہ ہے وہ اسے محض ایک خیالی بادل نہیں مانتا، بلکہ اسے ہارڈ ویئر کے مسئلے کے طور پر دیکھتا ہے۔ میں یہاں دماغ کے ایک حصے ایمگڈیلا کو کی تشبیہ ایک انتہائی حساس کار الارم سے دینا چاہوں گی۔ اچھا، کار الارم، وہ کیسے؟ مطلب تصور کریں کہ رات کے 3 بجے ہیں اور گاڑی کا الارم ایک ہلکی سی ہوا چلنے یا کسی پتے کے گرنے پر بھی پوری شدت سے بجنا شروع کر دیتا ہے، اور دماغ کا جو فیصلہ ساز حصہ ہے پری فرنٹل کارٹیکس، اسے ہم گاڑی کا مالک یا ڈرائیور کہہ سکتے ہیں۔ جو الارم سن کر اٹھ جاتا ہے؟ جی، وہ بار بار کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے، پریشان ہوتا ہے اور اس مسلسل بجتے الارم کی وجہ سے بالکل تھک کر ہار مان لیتا ہے۔ مصنف نے ساری صورتحال کو ایک باقاعدہ پیٹرن کہا ہے۔ میں پڑھتی ہوں۔ حصہ 1، مسئلے کی اصل حقیقت۔
نیگیٹو تھنکنگ صرف خیال نہیں، یہ ایک برین پیٹرن ہے۔ اور پھر انہوں نے اس پیٹرن کی نشانیاں بتائی ہیں، بار بار منفی سوچ، ہوپلیسنس، اوور تھنکنگ۔ اور یہ سب مل کر ڈپریشن کی بنیاد بنتے ہیں۔ یہاں جو لفظ برین پیٹرن استعمال ہوا ہے نا، وہ دراصل نیورو پلاسٹیسٹی کی طرف اشارہ ہے۔ ہاں، نیورو پلاسٹیسٹی؟ ہاں، مطلب نیورو سائنس کا ایک مشہور اصول ہے کہ جو نیورونز ایک ساتھ فائر ہوتے ہیں وہ آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی انسان بار بار ناامیدی محسوس کر رہا ہے تو وہ صرف سوچ نہیں رہا، بلکہ وہ اپنے دماغ کے اندر مایوسی کی ایک پکی سڑک تعمیر کر رہا ہے۔ اوہ، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ بالکل، اسی ہارڈ ویئر کی خرابی کو مصنف نے مزید ٹیکنیکل انداز میں بھی بیان کیا ہے۔ میں تحریر سے وہ حصہ پڑھتا ہوں۔ حصہ 2، برین سرکٹس آف نیگیٹیوٹی۔ دماغ میں خاص سرکٹس ہوتے ہیں: ویکیشن، ایمگڈالا، فیئر سینٹر، پری فرنٹل کارٹیکس، ڈیسیژن میکنگ، ہپوکیمپس، میموری۔ اور پھر ڈپریشن کی حالت کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے، ڈپریشن میں ویکیشن ایمگڈالا اوور ایکٹیو، پری فرنٹل کارٹیکس کمزور۔ اچھا، یہاں نا مجھے ایک چیز واقعی سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ ایک بڑی الجھن پیدا کرنے والی بات ہے۔ جی بتائیں۔ مطلب ہم بات کر رہے ہیں ایک سوچ کی۔ سوچ تو ایک غیر مادی چیز ہے نا، اس کا تو کوئی وزن یا جسم نہیں ہوتا، تو محض ایک غیر مادی خیال دماغ کے اس قدر مضبوط کیمیائی اور جسمانی توازن کو کیسے تباہ کر سکتا ہے؟ یہ واقعی اس پوری بحث کا سب سے بنیادی سوال ہے، اور اس کا جواب دماغ کے ارتقائی نظام میں چھپا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ہمارے دماغ کا وہ حصہ جو خوف محسوس کرتا ہے نا، وہ خیال اور حقیقت میں فرق نہیں کر پاتا۔ اگر کوئی انسان جنگل میں واقعی کسی شیر کو دیکھ لے تو اس کا دماغ جو کیمیکلز ریلیز کرے گا، وہی کیمیکلز تب بھی ریلیز ہوں گے جب وہ انسان صرف اپنے کمرے میں بیٹھ کر کسی مستقبل کے خطرے کے بارے میں مستقل سوچ رہا ہوگا۔ ارے واہ! یعنی دماغ اسے ایک حقیقی ایمرجنسی سمجھ لیتا ہے۔ بالکل، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ مصنف نے کیمیکلز کے عدم توازن کے طور پر بیان کیا ہے۔ حصہ 3، نیورو کیمیکل امبیلنس ڈپریشن کا تعلق۔ 1، سیروٹونن، 2، ڈوپامین، 3، نور ایپینیفرنس سے ہوتا ہے۔ امبیلنس از اکول ٹو موڈ کولیپس، یعنی جیسے ہی یہ کیمیکلز جو ہمیں خوشی، تحریک اور توانائی دیتے ہیں یہ نیچے گرتے ہیں تو پورا موڈ بیٹھ جاتا ہے، جس کو یہاں موڈ کولیپس کہا گیا ہے۔ صحیح۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اب تک ہم بات کر رہے تھے ہارڈ ویئر کی، سرکٹس کی، کیمیکلز کی، لیکن جب یہ ہارڈ ویئر خراب ہوتا ہے تو اس پر چلنے والا سافٹ ویئر کس طرح ایک بند گلی میں پھنس جاتا ہے، یہ سمجھنا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ بالکل، ہارڈ ویئر کی خرابی تو صرف شروعات ہے، اصل تباہی اس کے بعد شروع ہوتی ہے جب خیالات ایک دائرے میں گھومنے لگتے ہیں۔ ہاں، وہ جو لوپ بن جاتا ہے۔ جی، اور مصنف نے اس دائرے کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ حصہ 4، نیگیٹو لوپ سسٹم، ایک خطرناک سائیکل۔ نیگیٹو تھاٹ، نیگیٹو ایموشن، نیگیٹو بیہیویئر اور مزید نیگیٹو تھاٹس، اسے کہتے ہیں نیورل فیڈ بیک لوپ۔ یہ فیڈ بیک لوپ واقعی خوفناک چیز ہے۔ اگر میں اس کی تشبیہ ایک کمپیوٹر کے اسکرین سیور سے دوں تو شاید بات زیادہ واضح ہو۔ اسکرین سیور؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب ہم کمپیوٹر پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو اسکرین پر وہی ہوتا ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم ماؤس چھوڑتے ہیں کمپیوٹر فارغ ہوتا ہے تو اس کا اسکرین سیور چل پڑتا ہے۔ انسانی دماغ میں بھی ایسا ہی ایک اسکرین سیور موجود ہے جسے سائنس میں ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک یا DMN کہتے ہیں۔ اچھا، یہ تو بڑی زبردست مثال ہے۔ اور تصور کریں کہ یہ دماغی اسکرین سیور کوئی پرسکون منظر دکھانے کے بجائے انسان کی زندگی کے سب سے تکلیف دہ مناظر، پرانی غلطیاں یا مستقبل کے خوفناک ترین اندیشے بار بار دکھانا شروع کر دے۔ تحریر میں اس اسکرین سیور کے خراب ہونے کو ان الفاظ میں پیش کیا گیا ہے۔ حصہ 5، ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک DMN۔ جب انسان خالی ہوتا ہے دماغ کا DMN ایکٹیو ہوتا ہے۔ ہاں، اور اس میں شامل ہے پاسٹ یاد کرنا، فیوچر کی فکر۔ اور آگے لکھا ہے ڈپریشن میں DMN اوور ایکٹیو۔ یہ DMN کا اوور ایکٹیو ہونا ہی وہ وجہ ہے کہ جب انسان تنہا بیٹھتا ہے تو اسے سکون ملنے کے بجائے بے چینی گھیر لیتی ہے، وہ حال میں جی نہیں پاتا۔ بالکل، ہم سب نے کبھی نہ کبھی ایسا محسوس کیا ہوگا۔ ہاں، اور جب یہ اسکرین سیور مسلسل خوفناک چیزیں دکھاتا ہے تو انسان کا دماغ چیزوں کو ان کی اصل حالت میں دیکھنا بند کر دیتا ہے، وہ ادراک کی غلطی کا شکار ہو جاتا ہے، جسے ہم پرسیپشن ایرر کہتے ہیں۔
مصنف نے اسے کچھ اس طرح درج کیا ہے۔ حصہ 6 کوگنیٹو ڈسٹورشنز، دماغ حقیقت کو بگاڑ دیتا ہے۔ اوور جنرلائزیشن، ورسٹ کیس تھنکنگ، سیلف بلیم، یہ حقیقت نہیں پرسیپشن ایرر ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا نکلا؟ ایک طرف ہم نے یہ ساری سائنسی بحث کی کہ یہ سارا مسئلہ کیمیکلز کا ہے، سرکٹس کا ہے، ایمگڈیلا کا ہے اور نیورل لوپس کا ہے، یعنی سائنس تو واضح طور پر دماغ کو ایک مکمل کنٹرول سینٹر مانتی ہے۔ بالکل، سارا زور دماغ پر ہے۔ لیکن اب اگر ہم تحریر کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں تو مصنف اچانک روحانیت اور قلب یعنی دل کی بات شروع کر دیتے ہیں۔ کیا یہ دونوں نظریات آپس میں ٹکرا نہیں رہے؟ آپ کا مطلب ہے سائنس اور روحانیت؟ ہاں، ایک طرف سارا ملبہ دماغ پر ڈالا جا رہا ہے اور دوسری طرف دل کو مرکز قرار دیا جا رہا ہے۔ کیا یہ ایک تضاد نہیں ہے؟ دو متضاد چیزیں ہیں، لیکن اگر ہم مصنف کے دلائل کو غور سے دیکھیں تو وہ ان دونوں کو متقابل کھڑا کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے جڑا ہوا نظام قرار دیتے ہیں۔ اچھا، جڑا ہوا نظام؟ جی، مصنف کا ماننا ہے کہ جو کام مادی سطح پر نیورونز کر رہے ہیں وہی کام روحانی سطح پر دل کی کیفیت کر رہی ہے۔ مصنف نے روحانی تشخیص کو قرآنی حوالے سے کچھ یوں بیان کیا ہے۔ حصہ 7 قرآن کا ڈائگنوسس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، طٰہٰ 124۔ اور اس کا مطلب ہے اللہ سے دوری از ایکول ٹو تنگ زندگی، جس میں شامل ہے اینگزائٹی، ڈپریشن۔ صحیح۔ اور اس کے فوراً بعد دل کے حوالے سے جو بات لکھی گئی ہے وہ ان دونوں زاویوں کو مزید قریب لے آتی ہے۔ مصنف لکھتے ہیں حصہ 8 دل کا اندھیرا، اسپرچول نیورو سائنس۔ قرآن کہتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، البقرہ 10۔ دل کی بیماری از ایکول ٹو ڈاؤٹ، فیئر، نیگیٹیوٹی۔ اب ذرا غور کریں، یہاں جن روحانی بیماریوں کا ذکر ہے یعنی شک، خوف اور منفی پن، یہ وہی چیزیں تو ہیں جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سائنسی حصے میں ڈسکس کی تھیں۔ ہاں، یہ تو واقعی وہی چیزیں ہیں۔ یہی وہ عوامل ہیں جو ایمگڈیلا کو متحرک کر رہے تھے۔ تو مصنف کے نزدیک یہ کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ روحانی بیماری اور جسمانی ہارمونز دراصل ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ بہت گہری بات ہے۔ انہوں نے باقاعدہ اس کا موازنہ کرتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے۔ حصہ 9 برین ورسس قلب، دل، سائنس۔ برین کنٹرول سینٹر، اسلام۔ قلب اصل مرکز، حقیقت۔ دونوں انٹر کنیکٹڈ سسٹم ہیں۔ یہ جو انٹر کنیکٹڈ سسٹم والی بات ہے یہ واقعی بہت گہری ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر دل میں کوئی غیر مادی چیز جیسے کہ خوف یا شک پیدا ہوتا ہے تو وہ فوری طور پر ایک سگنل بھیجتا ہے جو دماغ کے کیمیائی سرکٹس کو بگاڑ دیتا ہے۔ بالکل، وہ ایک چین ری ایکشن شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر دماغ کے سرکٹس کی خرابی واپس دل کو مزید خوف میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا چکر بن گیا۔ اور جب انسان اس چکر میں پھنستا ہے تو اس کی سوچ ایک ہی جگہ اٹک کر رہ جاتی ہے۔ اور اسی اٹکنے کو تحریر میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے۔ جی، وہ لکھتے ہیں حصہ 10 رومینیشن، سوچ کا پھنس جانا۔ ڈپریشن میں انسان ایک ہی بات بار بار سوچتا ہے، اسے کہتے ہیں رومینیشن۔ یہ ڈی ایم این کو مزید ایکٹیو کرتا ہے۔ اور جب سوچ ایک ہی جگہ پھنس جائے تو اس کا اثر صرف خیالات تک محدود نہیں رہتا بلکہ پورا جسم اس کی قیمت چکاتا ہے۔ وہ کیسے؟ مسلسل خوف کی حالت میں جسم کو لگتا ہے کہ وہ کسی محاذ جنگ پر ہے، جس کے نتیجے میں سٹریس ہارمونز تباہی مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ مصنف نے اس تباہی کو بہت واضح الفاظ میں پیش کیا ہے۔ حصہ 11 سٹریس ہارمونز۔ کورٹیزول بڑھتا ہے، سلیپ خراب، امیون سسٹم کمزور، مکمل سسٹم متاثر۔ یعنی یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ محض دل کی اداسی کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو مدافعتی نظام، نیند اور پورے وجود کا ایک مکمل کریش ہے۔ بالکل، پورا سسٹم ہی بیٹھ جاتا ہے۔ اب جب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جسمانی اور روحانی نظام کس حد تک بری طرح کریش کر چکے ہیں تو اب منطقی طور پر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ ہاں، ظاہری بات ہے، علاج تو چاہیے نا۔ مطلب اگر ایک کمپیوٹر مکمل طور پر ہینگ ہو جائے، اس کا اسکرین سیور خوفناک مناظر دکھا رہا ہو، ریم فل ہو چکی ہو اور کوئی بھی بٹن کام نہ کر رہا ہو تو عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کا پلگ کھینچتے ہیں اور ایک ہارڈ ریبوٹ کرتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ لیکن تحریر میں جس حل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ نماز اور ذکر جیسی قدیم عبادات ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک مخصوص جسمانی پوزیشن یا کچھ الفاظ
دہرانے سے واقعی دماغ کا یہ پیچیدہ کیمیائی نظام ریبوٹ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ جدید دور کی مائنڈفلنس سے ملتی جلتی کوئی چیز ہے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ مصنف نے یہاں صرف عقیدے کی بنیاد پر بات نہیں کی، بلکہ ان عبادات کو ایک باقاعدہ نیورولوجیکل ٹول کے طور پر پیش کیا ہے۔ اچھا، وہ ذکر کو محض زبان کی حرکت نہیں مانتے، بلکہ اسے اعصابی نظام کو پرسکون کرنے کا ایک طریقہ قرار دیتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں، حصہ 12 قرآن کا سلوشن سسٹم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الرعد 28۔ ذکر از ایکول ٹو نیورل کامنگ وی، ہارٹ ریٹ کم، اینگزائٹی کم۔ ارے واہ، نیورل کامنگ یعنی جب انسان ایک خاص لے میں بار بار الفاظ دہراتا ہے تو اس کی سانس کی رفتار اور دل کی دھڑکن ایک ردم میں آ جاتی ہے۔ بالکل، ایک ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، جس سے دماغ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ اب کوئی خطرہ نہیں ہے، تم الارم بند کر سکتے ہو۔ اور پھر جب بات نماز کی آتی ہے تو مصنف اسے ایک مکمل نیورو ریسیٹ سسٹم کے طور پر دیکھتے ہیں۔ حصہ 13 نماز نیورو ریسیٹ سسٹم۔ نماز کے دوران وی فوکس، وی ریپیٹیشن، وی پوسچر برین کو ریسیٹ کرتے ہیں۔ وی ڈی ایم این ڈی ایکٹیویٹ، وی مائنڈفلنس ایکٹیویٹ۔ اگر ہم اس پوسچر والی بات پہ غور کریں نا تو سجدے کی حالت میں سر کا دل سے نیچے جانا جسمانی طور پر خون کی گردش کو بدلتا ہے، جس کا سیدھا اثر انسان کے ویگس نرو پر پڑتا ہے۔ ہاں، ویگس نرو؟ جی، یہ ویگس نرو ہی وہ تار ہے جو دماغ اور دل کے اس انٹر کنیکٹڈ سسٹم کو آپس میں جوڑتی ہے۔ تو نماز کے دوران فوکس، الفاظ کی دہرائی اور مخصوص جسمانی حالت، یہ سب مل کر اس اوور ایکٹیو اسکرین سیور یعنی ڈی ایم این کو خاموش کروا دیتے ہیں۔ کمال ہے، لیکن اس ریبوٹ کے عمل میں ایک وائرس بھی ہے جسے ہٹانا بہت ضروری ہے، اور وہ وائرس ہے احساس جرم یا گلٹ۔ ماضی کے پچھتاوے انسان کو اندر ہی اندر کھاتے رہتے ہیں۔ ہاں، وہ انسان کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے۔ اور مصنف نے اس کا جو حل پیش کیا ہے وہ ہے توبہ کا تصور۔ حصہ 14 توبہ اور کوگنیٹو ریسیٹ۔ گلٹ سٹریس بڑھاتا ہے، توبہ ریلیف دیتی ہے، ایموشنل ریلیز۔ یہ بات بہت منطقی لگتی ہے۔ جب تک انسان اپنے اندر چھپے احساس جرم کے بوجھ کو نکالے گا نہیں، اس کا ایموشنل ریلیز نہیں ہوگا، تب تک کوئی بھی ریبوٹ صحیح طرح کام نہیں کرے گا۔ بالکل صحیح کہا۔ اس سارے تجزیے اور سائنسی و روحانی علاج کے بعد مصنف نے کچھ بہت ہی عملی ٹولز ایک جگہ جمع کیے ہیں تاکہ روزمرہ کی زندگی میں انہیں استعمال کیا جا سکے۔ تحریر میں وہ فہرست کچھ یوں دی گئی ہے۔ حصہ 15 پریکٹیکل نیورو اسلامک ہیلنگ۔ ذکر، قرآن سننا، ڈیپ بریدنگ، پازیٹیو ریفریمنگ، سوشل کنیکشن۔ اس فہرست کی سب سے خاص بات نا اس کا توازن ہے۔ مصنف نے صرف روحانی عبادات کا ذکر نہیں کیا، بلکہ گہرے سانس لینے یعنی ڈیپ بریدنگ، حالات کے مثبت پہلو تلاش کرنے، پازیٹیو ریفریمنگ، اور لوگوں سے ملنے جلنے، سوشل کنیکشن جیسی خالص نفسیاتی مشقوں کو بھی اس شفا یابی کے عمل کا حصہ بنایا ہے۔ ہاں، اور یہ سب چیزیں مل کر ایک مکمل علاج کا نظام بناتی ہیں۔ اور پھر تحریر کا وہ حصہ آتا ہے جو اس ساری لمبی بحث کا نچوڑ ہے۔ حصہ 16 اصل پیغام۔ ڈپریشن صرف کمزوری نہیں، ایک کمپلیکس سسٹم فیلئر ہے، بائیولوجیکل، سائیکولوجیکل، اسپرچول۔ واقعی اسے صرف ایک کمزوری کہہ کر رد نہیں کیا جا سکتا، یہ پورے وجود کا بحران ہے۔ اس تفصیلی جائزے کے بعد اب ہم اس تحریر کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جی بالکل۔ مصنف نے اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک ایسا سوال اٹھایا ہے جو سائنسی پیچیدگیوں سے نکل کر ایک بہت ہی سادہ لیکن گہری حقیقت کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ کیسی حقیقت؟ مطلب اگر ہم روشنی اور اندھیرے کی سائنس کو دیکھیں نا تو اندھیرا بذات خود کوئی وجود نہیں رکھتا، یہ تو محض روشنی کے نہ ہونے کا نام ہے۔ تحریر کے اختتام پر مصنف نے اسی فلسفے کو ایک سوال کی صورت میں پیش کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اختتام ایک سنجیدہ سوال، کیا ہم اپنے دماغ کو نیگیٹیوٹی سے بھر رہے ہیں یا اسے اللہ کے ذکر سے روشن کر رہے ہیں؟ یاد رکھیں، اندھیرا خود نہیں آتا، روشنی کے جانے سے آتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت طاقتور نظریہ ہے۔ اگر اندھیرا خود نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اندھیرے سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں صرف روشنی کا بندوبست کرنا ہے۔ بالکل، چاہے وہ روشنی نیورو کیمیکلز کے متوازن ہونے کی صورت میں ہو یا دل کے اطمینان کی صورت میں۔
انسان کو شعوری طور پر اپنے دماغ کے اندر روشنی داخل کرنی پڑتی ہے۔ بالکل، اور اسی گہرے تفکر کے ساتھ مصنف نے اپنی اس طویل تحریر کو ایک باقاعدہ اختتامی پیغام پر ختم کیا ہے، جو میں یہاں پیش کر رہی ہوں۔ اختتامی پیغام: اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ تحریر پیش کی گئی تھی مصنف عاجز مسلمان معاونت ابو ارماش AF۔ اللہ تعالی ہمیں دل و دماغ کی روشنی عطا فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی ذہنی و روحانی بیماری سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعی ایک بہت ہی جامع اور گہری تحریر تھی۔ ہاں، اور اس تحریر کا غیر جانبدارانہ تجزیہ کرنے کے بعد اور اس تصور کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اندھیرا محض روشنی کے چلے جانے کا نام ہے، ایک خیال ہے جو ہم سب کو اپنے اندر تلاش کرنا چاہیے۔ اگر اندھیرا خود کوئی وجود نہیں رکھتا اور صرف روشنی کی غیر موجودگی کا نتیجہ ہے، تو روزمرہ کی اس تیز رفتار اور دباؤ سے بھری زندگی میں وہ کون سی چھوٹی چھوٹی بظاہر معمولی سی روشنی کی کرنیں یا عادتیں ہیں جنہیں ہم شعوری طور پر اپنا سکتے ہیں؟ بالکل، تاکہ ہم خود کو بچا سکیں۔ جی، وہ کون سے چھوٹے قدم ہیں جو ہم روزانہ اٹھا سکتے ہیں تاکہ ہمارے دماغ کا یہ حساس نیٹ ورک تاریک ہونے اور اس کار الارم کے بے قابو ہونے سے بچا رہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور کرنا واقعی بہت ضروری ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ساتھ رہنے کا شکریہ۔